السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعدکم من بعد فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وتصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 86 ہے، جس میں آیات نمبر 24 سے 26 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پیچھے جو آیتیں چلی آ رہی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے محرمات کا تذکرہ کیا، وہ رشتے جو شریعت نے آپ پر حرام کیے ہیں، وہ عورتیں جن سے آپ کا نکاح جائز نہیں ہے یا جو آپ کی محرمات ہیں ان سے پردے کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کن عورتوں سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات مطلب جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جب سب کا تذکرہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ایک الگ سے ذکر کیا کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ان سے نکاح آپ نہیں کر سکتے، اس میں ایک عورت وہ بھی ہے جس کا تذکرہ آگے کر رہا ہے اللہ رب العالمین، والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، یعنی اگر وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں تو جب تک وہ طلاق نہ دے دے یا شوہر کا انتقال نہ ہو جائے تب تک آپ اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے لونڈیوں کے۔ اسلام میں یا اسلام سے پہلے غلام اور لونڈی کا تصور عرب میں عام تھا، کئی ایسے قبیلے تھے جن کے یہاں سسٹم ہی یہ تھا کہ انہیں فروخت کیا جاتا تھا، سامان کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا، لیکن اسلام کے بعد غلام اور لونڈی کا جو تصور رہا وہ تھا جنگوں سے متعلق، کہ جب اسلامی جنگ ہوتی اور وہ عورتیں اور بچے جو جنگ میں باقاعدہ لڑنے کے لیے لائے جاتے، اگر فریقین میں جو جیتتا وہ ہارنے والے کی عورتوں، بچوں اور آدمیوں کو غلام لونڈی بنا لیا کرتے تھے، انہیں لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ اب جب وہ لونڈی بن گئی تو لونڈی جس کے پاس ہے، یعنی جو اس کا آقا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، سوائے یہ کہ اسے ایک حیض کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے عام عورت سے اگر آپ نکاح کریں تو آپ کو 3 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر طلاق ہوا ہے تو، اگر انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی لونڈی ہو 1 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ حمل سے نہیں ہے، اس کے بعد وہ جائز ہو جاتی تھی۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ پر غور کریں تو اسلام سے پہلے غلاموں اور لونڈیوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہ تھی، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، پر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں انہیں بہت سارے حقوق عطا کیے، حالانکہ وہ باتیں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شادی شدہ عورتیں یعنی ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے لونڈیوں کے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز لکھ دی گئی ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ،
اور اس کے علاوہ آپ کے لیے سب جائز ہے، یعنی جو پیچھے اللہ نے بتایا وہ لمیٹڈ حرام، باقی سب جائز ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو، یعنی مال خرچ کر کے، طاقت ہو تمہارے پاس مال خرچ کرنے کی تو تم تلاش کرو۔ محسنین غیر مصافحین، پاک دامن عورتیں تلاش کرو، بدکار عورتوں سے بچو۔ فما استمتعتم به منہن، اب تم ان عورتوں میں جن سے فائدہ اٹھا لو، یعنی نکاح کر لو، تو نکاح کرنے کے بعد ان کی مہر انہیں فریضہ ادا کر دیا کرو، ان کی مہر دے دیا کرو، یعنی نکاح کرو اور فوراً مہر دے دیا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضہ، لیکن اگر نکاح کے وقت کوئی مہر طے ہوئی پر میاں بیوی بعد میں اس میں کچھ اور چینج کرنا چاہیں، بیوی اس پر راضی ہو جائے تو جو چاہے آپ کر سکتے ہو۔ ایسا ضروری نہیں کہ 1,00,000 مہر ہے تو ایک ہی دینا پڑے گی، اگر بیوی نے معاف کر دیا معاف ہو گئی، کم کر دیا کم ہو جائے، یہ آپ دونوں کے انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ، اور تم میں سے کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد عورتوں سے شادی کرے۔ محسنات کے دیکھیے کئی میننگ آ رہے ہیں، اوپر محسنات مطلب آزاد، اس کے بعد شادی شدہ، پھر محسنات کا مطلب آزاد۔ اب یہاں محسنات سے مراد ہے پاک دامن عورتیں، حالانکہ میں آگے تدبر میں بات آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی پیسہ نہ ہو، مومنہ عورت اس سے نہیں مل رہی ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ لونڈیوں پر صبر کرے، ان سے اپنی گزر بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، یعنی تمہارے عمل، تمہارے دینداری، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم بعض سے ہو، یعنی تم سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو، تم ایک دوسرے سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کرو ان کے ذمہ دار سے اجازت لے کر، یعنی ایسا نہیں کہ لونڈی ہے تو اس سے کیسے بھی نکاح کر لو، اس کے آقا سے اجازت لینا پڑے گی، ولی بنانا پڑے گا، وہ اجازت دے گا تبھی نکاح ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کی مہر انہیں اچھائی کے ساتھ ادا کر دو۔ محسنات غیر مصافحات، پاک دامن ہو، بدکار عورتیں نہ ہو۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، نہ چپکے چپکے دوستی کرنے والی عورتیں ہوں، یعنی جن کا کیریکٹر کلیئر ہو، ان سے نکاح کر لو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اب جب ان سے نکاح ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر وہ بدکاری کر لیں تو انہیں عام عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی۔ یعنی اسلام کا ایک یہ بھی سسٹم ہے کہ آزاد عورت، آزاد مرد کو جو سزا اسلام میں دی جاتی ہے، غلام کو اس سے آدھی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی لونڈی ہے، اس نے بدکاری کا عمل کر لیا تو آزاد کو اگر 100 کوڑے مارے جائیں گے تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے، آدھی سزا دی جائے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہے جو اپنے آپ پر گناہ سے ڈرتا ہو، یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے پر ڈر لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی رہوں گا تو میں بدکاری کرنے لگ جاؤں گا، تو وہ لونڈیوں کے ساتھ اپنی گزر بسر کر سکتا ہے، ان سے نکاح کر سکتا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کے آگے اللہ کہتا ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ صبر کر کے آزاد سے شادی کرو وہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے تم سے پہلے لوگوں کا، یعنی تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، جو اچھے لوگ گزر چکے ہیں، ان کی ہدایت کا راستہ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے۔ انبیاء کے واقعات بتاتا ہے، اچھے لوگوں کے واقعات بتاتا ہے، تاکہ تم کو پرانے لوگوں کے بارے میں پتہ چلے، ان کی سنتیں، ان کی زندگی، ان کی اچھائی بھلائی، تمہیں ساری چیزیں پتہ چل جائیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا طلاق یا شوہر کا انتقال نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر فوراً ادا کر دینا چاہیے، ایسی عورتوں سے نکاح کرے جو بدکاری سے بچی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مہر طے کرنے کے بعد بھی میاں بیوی کو اختیار ہے، کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اگر کسی کی نکاح کی آزاد عورت سے طاقت نہ ہو تو وہ لونڈیوں سے نکاح کر لے، لیکن اگر رکا رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جو تمہیں بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، پرانے لوگوں کے واقعات بتا رہا ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہیں، تاکہ تم انہیں دیکھو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، محسنات،
جس سے پارے کا نام بھی ہے، محسنات جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے میریڈ وومن، شادی شدہ عورتیں. ورا، بیونڈ، اس کے پیچھے، یعنی جتنا یہ بتایا اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ سب حلال ہے. مصافحین، فورنیکیشن، اس سے مراد ہے بدکاری، زناکاری. فریضہ، آبلیگیشن، ضروری ہے، فرض ہے، ضروری ہے، یعنی مہر ضروری ہے. طولن، کین ناٹ افورڈ، طاقت نہ رکھتا ہو. طولن، طاقت نہ ہو، چاہے پیسے کے اعتبار سے چاہے مال کے اعتبار سے. فتیاتکم، باؤنڈ وومن، جس سے مراد ہے لونڈی. فتیاتکم المومنات سے یہاں مراد ہے جو مومنہ لونڈیاں، یعنی ایمان لے آئے پر لونڈی رہے. متخذات اخذان، سیکریٹ فرینڈشپ کرنے والے، سیکریٹ چھپ کر دوستی کرنے والے. اس کے بعد العنت، سن، گناہ، اور یہاں مراد ہے اس سے یعنی جسمانی بدکاری کی طرف اگر اسے خطرہ ہو کہ وہ کر جائے گا تو وہ نکاح کر لے، زیادہ بہتر ہے. العنت سے مراد گناہ. اب آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1، احسان ورڈ 4 میننگ میں قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ محسنات کا جب ورڈ آتا ہے تو اس کے 4 میننگ ہو سکتے ہیں. 4 طریقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں استعمال کیا ہے. نمبر 1، شادی شدہ کے لیے، شادی شدہ کے لیے. نمبر 2، آزاد عورت. نمبر 3، پاک دامن عورت. نمبر 4، مسلمان عورت. 4 معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو استعمال کیا. محسنات کا جب ورڈ آتا ہے اس سے مراد شادی شدہ عورت بھی ہو سکتا ہے، آزاد عورت بھی ہو سکتا ہے، پاک دامن عورت بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمان عورت بھی ہو سکتا ہے. یعنی 4 میننگ میں اللہ رب العالمین نے محسنات کا ورڈ قرآن میں استعمال کیا ہے. نیکسٹ، لونڈی کسے کہا جاتا ہے؟ تو لونڈی ان عورتوں کو کہا جاتا ہے، ایک تو وہ کہ جن کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، دوسرے وہ جو جنگ میں قیدی بنا کر آتے تھے، قیدی بنائے جاتے تھے، جنگ کرنے باقاعدہ آتے تھے، مردوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگر پکڑے جاتے تھے تو انہیں لونڈی بنا لیا جاتا تھا. تو اگر آپ سے پوچھے کوئی لونڈی کون، تو ایک تو وہ جنہیں خریدا اور بیچا جاتا تھا، دوسرا وہ جنہیں جنگوں میں پکڑا جاتا تھا. جنگ میں جو پکڑ میں آتے تھے ان عورتوں کو لونڈی، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، بڑوں کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا. نیکسٹ، نکاح کے لیے عورت کا کسی اور کے نکاح میں نہ ہونا ضروری ہے. نکاح پر نکاح نہیں ہوتا. کہیں نکاح ہے اور آپ اس پر نکاح کریں، وہ نکاح واقع نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلا نکاح نہ ٹوٹ جائے، یا تو طلاق کے ذریعے یا شوہر کے انتقال کے ذریعے، تب تک نیا نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی نکاح کے لیے شرط ہے کہ پہلا نکاح توڑ دیا جائے، وہ نکاح ٹوٹا ہوا ہو، اس کے بعد آپ نیا نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا. نکاح پر نکاح جائز نہیں ہوگا. نیکسٹ، بڑی پیاری چیز اللہ نے یہ بتائی کہ حرام لمیٹیڈ ہے، حلال اوپن ہے اور بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے امت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے پیچھے جتنے رشتے بتائے وہ سب حرام، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. جس میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ بتائے، رضاعت والے رشتے بتائے، رضاعت کے علاوہ نسب والے رشتے بتائے، سسرال والے رشتے بتائے. اب سب بتانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے سب جائز. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کو لمیٹڈ رکھا ہے تاکہ انسان پریشان نہ ہو، اور حلال کو اوپن رکھا ہے. اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، وہ سب آپ کے لیے جائز ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین دین اسلام میں مسلمانوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے حرام کو لمیٹڈ رکھا، حلال کو اوپن رکھا تاکہ عمل کرنے میں انسان کو دشواری اور مشکل نہ آئے. نیکسٹ، اللہ نے اسلام میں بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے، اسی لیے حرام کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جاؤ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ برباد ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ آپ آگ میں جلو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی کہ حرام کو کھول کھول کر بیان کر دیا. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. حلال اتنا کھول کر نہیں بتایا، حلال اس کے علاوہ سب حلال. حرام جو ہے
اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کھول کر بتایا تاکہ آپ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور اپنی زندگی کو حلال پر لگائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حلال کو عام رکھا، اوپن رکھا، اور حرام کو لمیٹڈ رکھا تاکہ انسان حرام کی شدت کو سمجھے، حرام سے دور رہے، حلال کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں شدت سے بچانا چاہتا ہے۔ نیکسٹ، دین، عقل، پاک دامنی عورت میں دیکھنا شرط ہے۔ یعنی اگر آپ کسی عورت سے نکاح کر رہے ہو تو اس میں بنیادی جو چیزیں دیکھنا چاہیے، دیندار ہو، عقل مند ہو، پاک دامن ہو۔ یہ تین شرطیں الگ الگ آیتوں میں پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ جب نکاح کرنا ہو سب سے پہلے تو دین دیکھنا چاہیے، دیندار عورت ہونا چاہیے، دین سے جڑی ہوئی ہونا چاہیے، نماز، قرآن، عبادتوں سے جڑی ہوئی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز شریعت نے ہمیں یہ بتائی، عورت عقل مند ہونا چاہیے۔ ایسے جاہل، گنوار کہیں کی بھی اٹھا کر لے آئیں کہ اس کو نہ پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ خود کی تربیت، نہ بچوں کی تربیت، اس سے بچیں۔ تیسری چیز پاک دامن، پاک دامن، صاف دامن، عزت کی حفاظت کرنے والی ایسی عورت کو نکاح کے لیے چننا چاہیے۔ نیکسٹ، مہر جلدی ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا جلدی ادا کرو، جلدی ادا کرو، مہر جلدی ادا کر دینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، بڑے بڑے کھانے کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں، پر مہر ادا نہیں کرتے۔ مہر معجل یا عندت طلب، جب مانگے گی تب دیں گے، لیٹ دیں گے، اس وقت ادا نہیں کرتے۔ مہر کو فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری چیز یہاں پر یہ بھی بتائی کہ اگر مرد اور عورت راضی ہوں تو وہ مہر کو معاف بھی کر سکتے ہیں، پر زبردستی نہیں۔ اگر راضی ہوں، ان کی رضامندی سے مہر کو بدلا جا سکتا ہے نکاح کے بعد بھی۔ کتنا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے شریعت میں، کتنا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے حلال حرام میں، کہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنی آسانی میسر کر دی کہ آپ مہر طے کر کے نکاح کر لیں، اس کے بعد بھی اگر کچھ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں کتنی آسانیوں کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ نیکسٹ، شوہر کا اتنا مالدار ہونا ضروری ہے کہ وہ گھر چلا سکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کی طاقت نہ ہو، وہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے نا، غلام سے کر لیا کرے، لونڈی سے کر لیا کرے، لونڈی سے نکاح کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شوہر کا بالکل نکما ہونا، نہ کمانا، گھر پہ بیٹھے رہنا، پیسہ لے کر نہ آنا، گھر نہ چلانا، کاروبار نہ چلانا، انتظام نہ کرنا، کپڑے، تعلیم کا، یہ بیکار ہے۔ ایسے انسان کو نکاح کے لیے نہیں چنا جائے گا۔ کم سے کم لڑکے میں اتنی صلاحیت، اتنا پیسہ تو ہو کہ وہ گھر چلا سکے، بیوی کا انتظام کر سکے، بچوں کا انتظام کر سکے، تعلیم کا، تربیت کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اتنا انتظام کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اسے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ تو اتنا مالدار ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے، اپنے اخراجات پورے کر سکے، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اتنا ایک شوہر کے لیے آنا ضروری ہے۔ نیکسٹ، ہمیں چاہیے کہ سامنے والے کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں، باطن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، یعنی تمہارے اندر کیا ہے نا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ باہر تم کتنے وائٹ کلر بن جاؤ، کتنے اچھے بن جاؤ، کتنے نیک بن جاؤ، دنیا جانے نہ جانے، اللہ تو تیرے اندر کو بھی جانتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کر دیا کہ تم تو باہر کا فیصلہ کرو۔ پر ہمارے یہاں کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے جو کام اپنے ذمہ رکھا وہ کرنے کے دعوے دار ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم اس کو اندر کا ٹٹول کر لائیں گے، اس کے اندر کی غلطیاں نکالیں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، تہمیں لگ جائیں گے، بالکل نکال کر لائیں گے اور دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے۔ اس کے لیے شریعت نے آپ کو نہیں رکھا ہے۔ آپ کو کہا ہے ظاہر پر فیصلہ کرو، جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پر فیصلہ کرو، کام ختم۔ اندر کا معاملہ اللہ اور بندے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے قبول کرے، اللہ تعالیٰ چاہے رد کرے، اللہ تعالیٰ چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ چاہے نعمت دے، یہ سب اللہ کا اختیار۔ آپ ظاہر پر فیصلہ کرو، پر ہم لوگ ظاہر پہ نہیں کرتے، ہم لوگ تو ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، عیب نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑی پیاری چیز شریعت نے ہمیں بتائی کہ آپ کا کام ہے ظاہر پر فیصلہ کرنا، آپ ظاہر پر فیصلہ کرو، باطن کو اللہ کے سپرد چھوڑ دینا چاہیے۔ نیکسٹ، صبر میں بہت بھلائی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بے صبرے، بالکل ہائپر، ذرا سے میں غصہ، بالکل ناک پر تیار، غصہ ہوں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں۔
کس کا نقصان کر رہے ہیں، جبکہ اب عام طور پر دیکھیں غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نہیں کر پاتا ہے، پر بالکل صبر نہیں کرتے، بے صبرے۔ شریعت یہاں پر کہہ رہی ہے صبر کرو، اس میں بہت بھلائی ہے، صبر میں اللہ نے بہت بھلائی رکھی ہے۔ صبر کرنے سے آپ کا مقام اوپر ہوتا ہے، آپ کا مرتبہ اوپر ہوتا ہے، آپ کی عزت بڑھتی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جنت دیتا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بڑے انعامات نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے صبر میں بہت ساری بھلائی، صبر میں بہت ساری بھلائی ہے، صبر کرو، صبر میں اللہ رب العالمین نے بھلائیاں رکھی ہے۔ نیکسٹ بڑی پیاری چیز پتہ چلی، نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے، بنا ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ لڑکی اگر ہے تو لڑکی خود کا نکاح خود نہیں کر سکتی اگر کنواری ہے تو۔ ہمارے یہاں ہوتا نا آج کل لڑکیاں بھاگ بھاگ کے نکاح کر رہی ہے، وہ بولتے ہیں نکاح ہو گیا۔ شریعت میں، قرآن میں، احادیث میں تو کلیئر لفظوں میں ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بنا نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ولی شرط ہوتا ہے، ولی ضروری ہوتا ہے۔ ولی مطلب لڑکی کا باپ ہو، لڑکی کا بھائی ہو، لڑکی کا چاچا ہو، اس کے محرم رشتہ داروں میں سے کوئی ہو۔ ایسا کوئی انسان جب تک کہ اس کا نکاح نہ کروائے، وہ موجود نہ ہو، تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کہہ رہا ہے نا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو، یعنی اگر لونڈی بھی ہے تو اس کے آقا سے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ بنا ولی کے نکاح جائز نہیں ہے، بنا ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا بنا ولی کے تو وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، جب تک کہ وہ اس سے نکاح نہ کر لے۔ نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ نیکسٹ، غفور رحیم، اللہ نے یہ دو لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ذکر کر رہا ہے بدکاری کا، زناکاری کا، گناہوں کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ غفور اور رحیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے انسیت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو کہا اللہ نے غفور مطلب معاف کرنے والا، رحیم مطلب نیکی کی توفیق دینے والا، یعنی اگر بندہ ذرا سا بھی آگے بڑھے نا، وہ بہت رحم کرتا ہے، آپ کو نیکیوں کی طرف آگے بڑھاتا ہے، عبادت کی طرف آگے بڑھاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر مضبوط ایمان رکھے، اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کرے گا، اللہ تعالی ہر خطا کو معاف کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی کوئی لغزش باقی نہ رکھے گا اگر آپ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالی سے توبہ کر لیں، سچے دل سے اللہ تعالی سے استغفار کر لیں۔ رب العالمین آپ کے کوئی گناہ کو باقی نہ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غفور اور رحیم کا لفظ استعمال کیا۔ نیکسٹ، اسلام میں اللہ نے ہر چیز بیان کر دی، کچھ نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیے نا، اسلام کیا مذہب ہے ہمارے پاس، ہمیں حلال بتا دیا، حرام بتا دیا، ہمیں احکامات بتا دیے، گھر کے احکامات، بازار کے احکامات، رشتہ داری کے احکامات، کیا چھوڑا شریعت؟ سب چیز بتا دی، کیونکہ یہ ربانی مذہب ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسان کا ڈیولپ کیا ہوا نہیں ہے کہ انسان بنائے تو بار بار اس میں اپڈیشن کرنا پڑے، چینجز کرنا پڑے۔ یہ ربانی ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، جب سے بنا قیامت تک باقی رہے گا، اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہے اور ہر چیز کو بیان کیا ہے، ہر حکم کو بیان کیا ہے، ہر حلال کو بتایا ہے، ہر حرام کو بتایا ہے۔ رب العالمین نے اسلام میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ نیکسٹ، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو دیکھنا اور انہیں آئیڈیل بنانا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے تم سے پہلے لوگوں کی طرف۔ اب جیسے آپ سے پہلے کوئی ایسے بزرگ گزرے ہیں، کوئی ایسے نیک وقار گزرے ہیں، کوئی اچھے عالم گزرے ہیں، حافظ گزرے ہیں، کوئی بھی دیندار گزرے ہیں، آپ انہیں اپنا آئیڈیل بناؤ، کتنے اچھے تھے وہ، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنا اللہ کو راضی کرتے تھے، میں بھی ان جیسا بنوں گا۔ ورنہ ہمارے سب کے آئیڈیل تو ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر اس کے علاوہ بھی اپنے بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، خاندان کے نیک لوگوں کو دیکھنا اور ان جیسا خود کو بنانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرنا بندہ مومن کو شریعت کا حکم ہے۔ تو ہمیں پرانے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ ہر حال میں بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے بار بار یہاں پر کہہ رہا ہے وہ علیم حکیم ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو ہر حال میں بندے کو معاف کرتا ہے،
ہر وقت بندے کو معاف کرتا ہے، ہر حال میں اس کی توبہ قبول کرتا ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پکارے تو صحیح، بندہ مانگے تو صحیح، بندہ حاضر تو ہو، دل تو لے کر آئے، انشاءاللہ رب العالمین اس کے ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی توبہ کرتے تھے اور ہمیں توبہ کرنے کا شریعت نے بہت زیادہ حکم دیا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل۔ بچیوں کو بچپن سے دیندار بناؤ اور اچھا لباس پہناؤ۔ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب آگے چل کے تب ہوتی ہیں نا یہ سب برائیاں جب آپ بچپن سے بچے کو ڈیولپ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اوپن کپڑے پہناتے ہیں، پیٹ پوری کھلی ہوئی ہے اور بولتے ہیں کیا بچی تو ہے، بچی تو ہے۔ ارے تو بچی ہی تو بڑی ہوگی، ابھی آپ بے حیائی کی عادت ڈالو گے، پھر جوانی میں کیا ماں ٹھوک کر اسے حیادار بناؤ گے؟ تب ہونے والا نہیں۔ بچپن سے اسے ڈیولپ کرنا، اچھی طریقے سے اس کی تربیت کرنا، اسے اچھا برا بتانا، پردہ بتانا، ساری چیز بتانا، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ سے صبر کی دعا کرو کہ اللہ مجھے صبر کی طاقت دے، اللہ تعالیٰ مجھے صابر بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے صابرہ بنائے، ہر حال میں ہر وقت دشمنوں کے سامنے، نفرتوں کے سامنے مجھے صبر کی اللہ تعالیٰ طاقت دے، اس کی مجھے دعا کرنا چاہیے۔ گناہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، بندے کو توبہ کرنا چاہیے، یہ بات پتہ چلی ہے، ہمارے عمل میں آنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو مت دیکھ، رب کی رحمت کو دیکھ، جس دن تو توبہ کر کے گیا اللہ تعالیٰ سب معاف کرے گا انشاءاللہ۔ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، رب العالمین انشاءاللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ نیکسٹ، پرانے لوگوں کی سیرتوں کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی دلیلوں کو پڑھو، کیسے وہ زندگی گزارتے تھے۔ جیسے انبیاء کی زندگی اللہ نے قرآن میں بتائی، تو کیا کس سے کہانی سنا رہا ہے اللہ؟ حضرت آدم کی زندگی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، صالح، کتنے انبیاء کی زندگی بتائی۔ آپ کے گھر میں بھی کئی ایسے گزرے ہوں گے، تو اچھے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو، تلاش کرو، پڑھو، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو انسپریشن ملے گا، ان جیسا آپ اپنے آپ کو بنائیں گے۔ تو ان زندگیوں کو پڑھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کی آیتوں میں یہ اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔